الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم جناب سید ڈاکٹر ابوالحسن قادری صاحب دامت برکاتہم اور مجلس میں شریک سامعین کرام، جناب ڈاکٹر صاحب کا ہمارے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے بجائے ہمیں مجلس میں گفتگو کرنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سچی اور صحیح بات عرض کرنے کی اور ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ ان دونوں کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ نہایت توجہ اور اہتمام سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس میں ان کفار و مشرکین کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اس وقت افسوس اور حسرت سے وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے یعنی دین اسلام کی باتیں سنتے، لو کننا نسمع او نعقل، اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کو نہ پانے کا ایک سبب اور بڑا سبب باتوں کو نہ سننا اور نہ سمجھنا،
نہ سننا اور نہ سمجھنا۔ سوال یہ ہے کہ کس کی بات سنی جائے اور کس کی بات نہ سنی جائے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ دینی باتیں سونے سے زیادہ قیمتی، بلکہ جو کہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی۔ سونا جیسی قیمتی چیز کو خریدنے کے لیے ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی ایسے زرگر اور سونار سے ہم سونا خریدیں جو درست، صحیح اور خالص سونا دیتا، ملاوٹ نہ کرتا، صحیح توقع ہو، پیسے زیادہ نہ لیتا، پیسے مناسب اور حساب سے لیتا۔ خاص بات یہ کہ پیسے زیادہ لگ جائیں تو بھی چلے گا، لیکن سونا صحیح ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارا معاملہ سونے کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دنیاوی بہت سی چیزیں ہیں جو قیمتی ہوتی ہیں، تو آدمی بہت احتیاط سے ان کو حاصل کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے حاصل کرتا ہے جن کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ سامان ٹھیک دیں گے، صحیح دیں گے، اس میں دھوکہ نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے دینی بات حاصل کرنے کے لیے، دینی بات سیکھنے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کسی نے پمفلیٹ میں کچھ پڑھ لیا، کسی نے موبائل میں کچھ دیکھ لیا، کسی نے اخباروں میں کچھ دیکھ لیا، کسی نے کہیں کچھ سن لیا، اب اس سے ہم دینی بات لے لیں، اس سے ہم دینی بات پوچھ لیں، تو جو کچھ غلط سلط اس کو معلوم ہے وہی باتیں وہ ہمیں بتا دیں۔ دنیاوی معاملات میں ہم پوری احتیاط کرتے ہیں، اپنے جسم کے علاج میں ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں جو اچھی دوائی دیتا ہو، صحیح دوائی دیتا ہو، مہارت رکھتا ہو، تجربہ رکھتا ہو، اس کا اہتمام کرتے، اور مرض جتنا بڑا ہوتا ہے اسی حساب سے بڑے ڈاکٹر کو تلاش کرتے۔ تو دل کی جو بیماری ہے اس کے علاج کے لیے بھی ماہر آدمی چاہیے، تجربہ کار چاہیے، جس کے پاس درست علم ہو، صحیح علم ہو اور اچھے ڈھنگ سے وہ علاج کر سکے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے کہ اس میں اگر کمزوری رہی تو آدمی پھسل جائے۔ دنیاوی اعتبار سے کمزوری ہوئی تو دنیا میں پریشان ہوگا، اور دینی اعتبار سے کمزوری ہوئی تو دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے پریشان ہوگا۔ ہدایت کے بجائے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے۔ قرآن مجید میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں؟ وہ اپنی اٹکل لگاتے ہیں، اپنا دماغ لگاتے ہیں، منمانی طور پہ سمجھتے ہیں، یا کسی ایسے آدمی سے سمجھتے ہیں جس کے پاس درست اور صحیح علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں، قرآن کی باتیں سمجھ رہا ہوں، حالانکہ وہ راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں، اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں، اپنی سوچ سے اس کو سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا سمجھایا، رسول پاک علیہ السلام نے کیا سمجھایا، تابعین نے کیا سمجھایا، مفسرین کرام نے کیا سمجھایا، وہ سب ایک کنارے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اس کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھٹک جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اہل علم کون ہے؟ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا اہل علم، اس سے پوچھ لیا کرو۔
اہل علم کون؟ ایک آدمی ایک دن ایک چیز کی دکان کھولے، چند روز چائے بیچے، پھر اس کے بعد پرچون کی دکان کھول لے، چند روز اس کو کرے، پھر چپل جوتے کی دکان کھول لے، چند دن اسے کرے، پھر کتابوں کی دکان کھول لے، پھر اس کے بعد اسے بند کرے، کچھ اور کرے، تو اس کو کس نام سے جانا پہچانا جائے؟ جو آدمی لگاتار دوائیاں بیچتا ہے تو کہتے ہیں کہ میڈیکل والا ہے، جو آدمی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد باقاعدہ علاج میں مشغول ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی آدمی کرانے کی دکان کھولتا ہے برابر وہی کرتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ کرانے والے۔ اس مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو علم دین پڑھے اور پڑھائے، اسی میں لگا رہے، رات و دن اس کا وہی کام ہے، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہ اس کا ماہر بھی ہوتا ہے، اور وہی آدمی علم والا ہے، اہل علم ہے، اس سے پوچھیے۔ غلط آدمی سے پوچھیں گے، کم علم آدمی سے پوچھیں گے، ایسے ہی چلتے پھرتے کسی سے پوچھیں گے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط باتیں دماغ میں آ جائیں گی اور پھر وہی غلط باتیں ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو پہلی ذمہ داری، پہلی بات یہ ہے کہ ہم بہت اہتمام کریں دین کی بات پوچھنے اور سمجھنے میں کہ کس سے ہمیں اس کو سیکھنا ہے، کس سے ہم کو لینا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور ایک کاغذ، یہ تورات کا ٹکڑا تھا، تورات کا، یہودی لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اور یا اور لوگ تھے، وہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ کوئی مسلمان ادھر سے گزریں گے اور یہ باتیں اچھی لگیں گی اور لیں گے اور لے جائیں گے، اپنے لوگوں کے بیچ میں اسے بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ ٹکڑا لگا، ادھر سے گزر رہے تھے، لے کے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس میں باتیں اچھی تھیں، خوشی خوشی لے کے حاضر ہوئے اور پڑھ کے سنانا شروع کیا، اور وہ کاغذ کا ٹکڑا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، آپ علیہ السلام کے چہرے پر نظر ان کی نہیں پڑ رہی تھی، وہ پڑھتے جا رہے تھے اور رسول پاک علیہ السلام ناراض ہوتے جا رہے تھے، غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، جب آپ کو غصہ ہوتا تھا تو چہرہ سرخ، بالکل ٹماٹر کی طرح سرخ ہو جاتا، لال ہو جاتا، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑ جاتے۔ کھڑے ہوئے اور زور سے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا، کہا کہ عمر دیکھتا نہیں رسول پاک علیہ السلام کے چہرے کو، اور زور سے ڈانٹا، بیٹھایا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے اور یوں کہنا شروع کیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بار بار یہ جملہ دہرانے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا، اللہ کو کہ رب ہونے پر میں راضی ہوں، وبالاسلام دینا، دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں، وبمحمد نبیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں۔ یہ جملہ دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کم ہوا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، اسے تم پڑھ کے سنا رہے ہو، اگر وہ خود موجود ہوتے جن پر یہ کتاب اتری تھی تو وہ میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے، تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم دوسری کتاب لا کرو۔ اور ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیۃ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ دین کی کوئی بات، قرآن مجید کی کوئی بات، اسلام کی کوئی بات نقل کرنی ہے، آگے پہنچانی ہے، بتانی ہے تو وہ مجھ سے لو، یعنی دینی بات آگے پہنچانی ہے تو وہی پہنچاؤ جو میں نے بیان کی ہے، جو میرے اوپر اتاری گئی ہے۔ کسی اور پیغمبر کی بات، کسی اور مذہب کی بات، پچھلی کتابوں کی بات ادھر ادھر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہاں،
قصے کہانیاں جن سے عبرت ہو نصیحت ہو وہ پیچھے کی بھی باتیں ہیں تو اسے بھی تم نقل کر سکتے ہو بتا سکتے ہو. لیکن جہاں تک تعلق دینی بات کا ہے تو بلغوا عنی ولو آیتن، وہ چاہے ایک ہی بات ہو ایک ہی آیت ہو اسے مجھ سے لینا. یہ نہیں کہ پچھلی کتابوں سے نقل کر دیا. اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے، اس حدیث پاک کا یہی مطلب ہے کہ دینی بات بتانا ہے تو وہ کہیں اور سے نقل نہیں کی جائے گی، وہی بات بیان کرنی ہے جو دین اسلام میں ہے. کسی اور مذہب کی بات یا کسی پچھلی آسمانی کتابوں کی بات ہے اسے نہیں نقل کرنا ہے، اسے آگے نہیں بڑھانا ہے کہ لوگ اس پر عمل کریں. اس حدیث پاک میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ دینی پیغام دین کی بات بتانے میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ دین اسلام کی بات ہے یا نہیں. اس حدیث میں اس جانب حکم نہیں ہے کہ تم تبلیغ کرو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تبلیغ کرو اس کا حکم کہاں ہے کیسے ہے وہ الگ جگہ ہے. لیکن اس آیت میں صراحۃ النص یہ ہے، یعنی یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آگے کوئی بات کرنی ہے دین کی تو وہ دین اسلام کی ہونی چاہیے، کسی اور مذہب کی نہیں. یہ مطلب یہاں سے طے ہو گیا. اگلے جملے نے بتا دیا کہ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، قصے کہانیاں بتانا ہے تو کسی اور مذہب میں وہ قصہ کہانی ہے لیکن وہ عبرت والی بات ہے، نصیحت والی بات ہے، قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے، احادیث مبارکہ کے خلاف نہیں ہے، دین اسلام کے خلاف نہیں ہے. کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے اسے تم بیان کر سکتے ہو. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں نے بتایا ہو یا قرآن مجید میں بتایا گیا ہو، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے. کوئی ایسا واقعہ کہیں اور ہے میں نے نہیں بیان کیا، اللہ نے نہیں بیان کیا لیکن وہ دین اسلام کے خلاف نہیں ہے تو وہ واقعہ عبرت حاصل کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان کر سکتے ہو. اس اگلے ٹکڑے کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ پہلے ٹکڑے کا مطلب یہ. البتہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین کا پیغام آگے پہنچانے کی اجازت ہے. دین کا پیغام آگے پہنچانے کی اجازت ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا. تو اس حدیث کو میں نے اس لیے پڑھا کہ اس میں تاکید ہے اس بات کی تاکید ہے کہ آگے دین سمجھ کر کسی بات کو پہنچانا ہے تو ضروری ہے کہ وہ بات دین اسلام کی ہو اور اس پر اطمینان ہو کہ ہاں یہ بات دین اسلام میں ہے. میں نے ماہر عالم دین سے اس کی تصدیق کر لی. یہ پہلی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے. اس کا اہتمام کریں گے تو پھر انشاءاللہ گمراہیوں سے ہم محفوظ رہیں گے. اور اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو پھر یہ بات طے شدہ ہے کہ ہمارا قدم پھسل جائے گا، ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. کیوں؟ ایک تو اس بات کا اہتمام ہے کہ ماہر عالم دین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء بھی دو طرح کے ہوں گے، ایک علماء خیر ایک علماء سوء. برے علماء اور اچھے علماء، علماء ربانیین اور علماء سوء، دو طرح کے علماء ہوں گے. تو جب علماء میں بھی اتنی تقسیم ہے تب تو اور زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے کہ ہم کس سے دین کی بات کریں. عام آدمی کو تو چھوڑ دیجیے، عام آدمی جو عالم دین نہیں ہے، ان پڑھ ہے، دین کے قواعد سے واقف نہیں ہے، قرآن مجید کی تفسیروں کو نہیں جانتا ہے، احادیث مبارکہ کی تشریحات کو نہیں جانتا ہے، اس کی بھی کوئی گنتی نہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. جو جانتا ہے اس میں بھی تقسیم ہے. پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ علماء خیر میں سے ہے کہ علماء سوء میں سے. اور ہم تو جس سے چاہتے ہیں اس سے باتوں کو لے لیتے ہیں. ایک حدیث مرسل ہے، مرسل حدیث، اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ علم دین عالم دین سے لینا، علم دین عالم دین سے لینا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام بخاری
رحمت اللہ علیہ حدیث پاک لینے کے لیے ایک آدمی کے پاس پہنچے اور دیکھا کہ وہ آدمی بغیر ٹوپی کے بازار میں گھوم رہا. واپس آ گئے. کہا کہ جب یہ آدمی شریعت کا اتنا اہتمام نہیں کرتا اور حدیث کا علم اس کے پاس ہے, بغیر ٹوپی کے گھوم رہا ہے, تو یہ پکی بات بتائے گا کہ کچی بات بتائے گا, کچھ پتہ نہیں. اس لیے واپس آ گئے, اس سے حدیث نہیں. ایک دوسرے آدمی کے پاس گئے, معلوم ہوا کہ ان کے پاس حدیث ہے. پہلے زمانے میں حدیثیں لکھی ہوئی نہیں تھی, کسی کو کوئی حدیث ہے, کسی کو کوئی حدیث یاد ہے, کسی نے ایک آدھ تو حدیثیں لکھ رکھی ہیں, کسی نے 10 20 50 100 یاد کر رکھی ہے. اس طرح سے حدیثیں پھیلی ہوئی تھی. ایک اور آدمی کے پاس گئے, دیکھا کہ وہ بکری کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس کا ہاتھ خالی. بکریوں کو اس طرح بلایا جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہاتھ میں کچھ ہے اور بکریاں قریب آ جاتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو بکری کو دھوکہ دے رہا ہے, تو دین میں بھی دھوکہ دے گا. اس سے حدیث نہیں لیا, واپس آ گیا. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم دین کی بات لینے میں اس بات کا اہتمام چاہیے. ایک تو جس سے لینا ہے یہ اندازہ ہو, یہ غالب گمان ہو کہ ہاں یہ علم دین میں مہارت رکھتے ہیں, اور دوسرے اس بات کا اندازہ ہو, غالب گمان ہو کہ ان کے اندر خدا کا خوف ہے, خدا کا ڈر ہے, شریعت کے پابند ہیں, سچے ہیں, معاملات ان کے اچھے ہیں, یہ غلط سلط آدمی نہیں ہیں. اس طرح کی موٹی موٹی باتیں معلوم. جو خود ہی شریعت کا پابند نہ ہو, دین کا پابند نہ ہو, اس سے باتیں لینے میں اطمینان نہیں ہو, کچھ کی کچھ باتیں بتا دے گا. یہ تمہیدات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ بہت بنیادی بات ہے. اس بنیادی بات کو اگر مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو بہت سارے بگاڑ سے آپ بچ جائیں. اور یہ فطرت کے مطابق, یہ بات فطرت کے مطابق ہے, عقل کے مطابق. آپ اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں تو اچھے انجینئر سے رابطہ کرتے ہیں جو صحیح نقشہ بنائے. آپ اپنا علاج چاہتے ہیں, اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ جو بہتر علاج کرے. تو ایسے ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے اچھے عالم دین سے اور تربیت کے لیے اچھے اللہ والے سے آپ رابطہ کریں, تب آپ کو صحیح علم ملے گا, آپ کی صحیح تربیت ہوگی اور آپ کامیابی کی جانب جائیں گے, ورنہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. دین کے اندر کوئی نئی بات نکالے, کوئی دین کی حیثیت سے دین میں نئی بات نکالے, تو وہ بات چاہے جتنی اچھی ہوگی وہ بدعت ہوگی, اسے رد کر دی جائے گی, اسے ٹھکرا دیا جائے گا. اہل علم سے بات نہ لینے کی وجہ سے, اہل علم سے علم نہ سیکھنے کی وجہ سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے, بڑی گمراہیاں پھیلتی, بڑے نقصانات ہوتے. بدعات دین کا شکل اختیار کر لیتی, شریعت کا شکل اختیار کر لیتی. بدعات غلط چیز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس بدعت وہی ہے جو مشہور ہو چکا. کچھ بدعتیں مشہور ہیں ہمارے اور آپ کے نزدیک, ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہی اتنی بات بدعت ہے, باقی اور کچھ بدعت نہیں. اگر کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے کسی کے مرنے کے بعد تو وہ بدعت ہے, اور نیاز اور فاتحہ اس طریقے پہ کر رہا ہے تو بدعت ہے. فجر کے بعد صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے زور زور مائک میں پڑھ رہا ہے, پڑھوا رہا ہے, وہ بدعت ہے, باقی اور کچھ بدعت نہیں. دین اسلام میں جو بات نہ ہو لیکن اسے دین سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت ہے. دین سمجھ کر کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کر کیا جائے. مثال کے طور پر مدرسہ ہے, مدرسے میں نے گھنٹوں کی ترتیب بنا دی کہ 6 گھنٹے پڑھائی ہوگی اور فلاں کتابیں پڑھائی جائیں گی. یہ تو انتظام ہے, ہم اس کو انتظام کے درجے میں رکھے تو جائز ہے, لیکن ہم اس کو دین اور شریعت بنا دیں تو پھر یہ بدعت ہو جائے گا. دین اور شریعت بنانے کا مقصد یہ اس طرح سے بن جائے گا, ہم کہیں کہ 6 گھنٹے پڑھنے میں اتنا ثواب ہے. 6 گھنٹے پڑھنا یہ نبیوں کا کام ہے, 6 گھنٹے پڑھنا یہ صحابہ کا کام ہے, یہ کتاب پڑھنا یہ صحابہ کا کام ہے, اس کی یہ فضیلت ہے.
گھنٹے ہم نے بنائے، نصاب ہم نے بنایا، اس کو ہم نے بتا دیا کہ نبیوں والا ہے، صحابہ والا ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے ثواب، تو یہ بدعت ہے۔ انتظام کی حد تک تو ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو صاف بتا دوں، جیسے کہ گشت ہوتا ہے، گشت اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو گھروں سے بلا کے مسجد کے پاس لایا جائے، تو لوگوں کے پاس جانا، لوگوں کو بلانا، مسجد سے جوڑنا، یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے کہ لوگوں کے پاس آدمی چلا جائے، ان کو بلا لائے، ان کو مسجد سے جوڑ دے، مسجد کے قریب کر دے، بہت اچھا کام ہے۔ اب یہ طریقہ جو ہمارے اور آپ کے بیچ چل رہا ہے، جسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا اور آج ہم اسے دیکھ رہے ہیں، تقریباً 96 سال ہونے والے ہیں، یہ طریقہ حضرت مولانا نے شروع کیا ہے۔ یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے نہیں شروع کیا تھا، یہ طریقہ صحابہ کرام نے نہیں شروع کیا تھا، تو یہ طریقہ نبیوں والا کام کیسے ہو جائے گا؟ یہ طریقہ صحابہ والا کام کیسے ہو جائے گا؟ یہی ہے اس کو دین بنانا۔ کام ترتیب خود دیا اور اس ترتیب کو بتا دیا کہ یہ نبیوں والا ہے، اس ترتیب کو بتا دیا کہ یہ صحابہ والا ہے، تو اس کو بنا دیا دین۔ اب یہ انتظام نہیں رہا، یہ ہو گیا دین۔ سب سے پہلی جو جماعت نکلی تھی، اس جماعت میں الحاج میاں محمد عیسیٰ صاحب فیروز پوری موجود تھی، پہلی جماعت۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تبلیغی تحریک کی ابتدا اور اس کے بنیادی اصول۔ اس میں صفحہ نمبر 13 سے 14 تک یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا میوات میں ایک جگہ ہے نوک، وہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں سے احوال سن رہے تھے، وہ لوگ بتا رہے تھے اور بتاتے بتاتے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو مسجد سے جوڑنے کے لیے گشت کرتے۔ اتنا سننا تھا کہ مولانا بالکل ٹیک لگائے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، بالکل ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ گشت کیا چیز ہوتی ہے؟ جب گشت نبیوں والا کام ہے تو قرآن مجید میں مل جانا چاہیے تھا، جب گشت صحابہ والا کام ہے تو قرآن مجید میں مل جانا چاہیے تھا۔ ابھی تک مولانا کو خبر ہی نہیں تھی کہ گشت کیا چیز ہے، کیسے نبیوں والا کام ہوگا، کیسے صحابہ والا کام ہوگا۔ ہاں، لوگوں کو بلانا نبیوں والا کام ہے، بلائے، وہ تو ہم بھی بلاتے ہیں، آپ بھی بلاتے ہیں، جس کو جہاں موقع ہے وہ بلاتا ہے۔ بلانا الگ چیز ہے، بلانے کی جو ترتیب بنی ہے یہ ترتیب نبیوں والی ترتیب ہے۔ پھر انہوں نے پوری تقریر کی اور مولانا نے کچھ اس میں اضافہ اور کچھ کمی کی، اور اس طرح سے وہاں سے گشت کا سلسلہ شروع ہوا۔ گشت کے معنی ہوتے ہیں چکر لگانا۔ اب گشت کے بارے میں بڑے فضائل مشہور ہیں کہ جدھر سے گشت، جہاں جس بستی میں گشت ہو جائے وہاں کے مردوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور بھی بڑے بڑے فضائل ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث میں ڈھونڈیں گے کہ کہیں گشت مل جائے، قرآن عربی زبان میں ہے، حدیث عربی زبان میں ہے، گشت کی عربی آتی ہے دوریۃ، چکر لگانا، تو قرآن مجید اور حدیث پاک میں یہ گشت آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دو گشت ملے گا، ایک گشت ملے گا میدان جنگ میں، میدان جنگ میں پہرے دار مقرر ہوتا ہے رات کو، ایک یا دو یا اس سے زیادہ جیسی ضرورت ہوتی ہے، وہ پہرے دار اپنے قافلے کی بھی نگرانی کرتا ہے، دشمن پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دشمن غافل دیکھ کر حملہ کر دے، اور وہ نگرانی ایسے کرتا ہے کہ اپنا قافلہ دور تک پھیلا ہوا ہے تو یہاں سے وہاں تک چکر لگاتا رہتا ہے۔ ایک گشت آپ کو وہاں ملے گا۔ دوسرا گشت ملے گا، حکام راتوں کو چکر لگاتے ہیں بستی کا، حکام، یہ گشت آپ کو ملے گا، دو گشت ملے گا۔ تو جو حکام چکر لگاتے ہیں اس کی کوئی خاص فضیلت نام بنام قرآن اور حدیث میں نہیں، البتہ وہ پہرے دار جو گشت لگاتے ہیں اس کی فضیلت حدیث پاک میں بہت زیادہ بیان کی گئی، اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی۔ تو اس فضیلت کو لا کے وہاں سے اس گشت میں جوڑا گیا، اس فضیلت کو لا کے وہاں سے یہاں جوڑا گیا، اور پھر بہت ساری فضیلتیں اس میں اپنی طرف سے گڑھ لی گئی۔ تو اس تقریر سے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ گشت کی کیا حیثیت۔
اگر کوئی دور ایسا آ جائے جس میں اس گشت کو ان خرافات سے پاک کر دیا جائے تو ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے کرو. اگر ساری خرافات اس میں جو ہے نکال دیا تو ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے کرو, باقی ہم بھی کرائیں گے, چلو ٹھیک ہے ہم بھی اس میں شامل ہو. لیکن اس گشت کو جو انتظام تھا آپ نے شریعت بنا دیا, آپ نے دین بنا دیا, آپ نے نبیوں والا کام بنا دیا, آپ نے صحابہ والا کام بنا دیا, اور اس کے لیے بڑے بڑے فضائل آپ نے گڑھ لیے, اس میں ہم کیسے آپ کا ساتھ دیں؟ ہم اپنا ایمان تھوڑی خراب کریں گے. اسی طرح سے آپ سمجھیے ہجرت اور نصرت. آپ کتابیں پڑھیں گے, بڑی کتابیں, تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ کہیں پر ہیں یا دوسرے مسلمان, اور دین پر چلنا مشکل ہوگا. وہاں اتنا تنگ کیا جا رہا ہے, اتنا ستایا جا رہا ہے, نماز نہیں پڑھنے دی جاتی, مسجدیں گرائی جا رہی ہے, روزہ نہیں رکھنے دیا جا رہا ہے, قرآن پر پابندی لگائی جا رہی ہے, تو ہم تنگ آ کر, عاجز آ کر اپنا ایمان اور اپنا دین بچانے کے لیے گھر چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اپنے دین اسلام پر چلنا آسان ہو. اب چاہے گھر بیچ کے چلے جائیں اور چاہے گھر یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں, بہرحال چھوڑ کے چلے گئے ایک دم سے کہ چھوڑ دیا, خیر آباد کر دی. اس کا نام ہے ہجرت, اس کا نام ہے ہجرت. وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے مسلمان ہماری مدد کریں, رہنے کا انتظام کریں, کھانے پینے کا انتظام کریں, تجارت کا انتظام کریں, شادی بیاہ کا انتظام کریں, جو ہماری ضروریات ہیں ان سبوں میں وہ بھرپور ہاتھ بڑھائیں. اس کا نام ہے نصرت. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جا بجا ہجرت اور نصرت کی جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو فضائل بیان کیے گئے ہیں, اس سے مراد یہ ہجرت اور نصرت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بتایا. 3 دن کے لیے کہیں جانا, 10 دن کے لیے جانا, 40 دن کے لیے جانا, 4 ماہ کے لیے جانا, 1 سال کے لیے جانا, اور کسی بھی نسبت سے جائیں وہ ہجرت ہے. چاہے وہ دین کی نسبت سے جائیں, چاہے دنیا کی نسبت سے جائیں, وہ ہجرت نہیں, ہرگز وہ ہجرت نہیں. لیکن جماعت میں ایسا ذہن تیار ہو گیا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مہاجرین آئے ہیں ہجرت کر کے, آپ لوگ انصار ہیں ہماری نصرت کی. اور اس میں رہتے رہتے ایسا ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ہجرت اور نصرت کی باتیں آتی ہیں, یہ لوگ جب پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہم مہاجر اور انصار جن کا قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے, احادیث مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑی غلط فہمی. ایک حدیث ہے جس کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں. مغرب کی نماز سے ہو گئے 45 ایک حدیث ہے جس کا غلط مطلب لوگ بیان کرتے ہیں. المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے روکا, ان کاموں کو چھوڑ دے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے. صحیح معنوں میں وہ مہاجر. اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گھر بار اس نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا, لیکن ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع کیا ہے تو وہ مہاجر ہے. حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں, حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں. اس سے پہلے ایک حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صحیح معنوں میں کامل و مکمل مسلمان وہ ہے جس کی زبان, جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے مسلمان محفوظ رہے. آپ اب غور کیجیے, المسلم کس سے بات ہو رہی ہے؟ جب رسول پاک علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں المسلم, تو مسلمان سے بات کر رہے ہیں. کس سے بات کر رہے ہیں؟ جب نبی مسلمانوں کے سامنے ہیں اور فرما رہے ہیں المسلم, مسلمان وہ ہے, کس سے بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے سامنے ہو کر کہہ رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان صحیح معنوں میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کافروں کا مجمع ہو تو ان سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ان سے تو میں کوئی اور بات کروں گا.
مسلمانوں کو کامل مسلمان بنانے کے لیے، مسلمانوں کو اسلام پر اور ابھارنے کے لیے اور اعلیٰ درجے کا مسلمان بننے کے لیے مسلمانوں سے کہوں گا کہ صحیح معنوں میں کامل و مکمل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔ اب اسی طرح سے اگلی حدیث کو سمجھیے، المہاجر، ان سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اب تک، بلکہ گفتگو ان سے ہو رہی ہے جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو جسمانی ہجرت تم نے کر لی، گھر بار چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھو یہ اس لیے کیا ہے تاکہ گناہوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں پر چلو۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، تم مہاجر ہو، جسمانی ہجرت کر چکے ہو، لیکن کامل و مکمل مہاجر، صحیح معنوں میں مہاجر، ایک نمبر کے مہاجر، اعلیٰ درجے کے مہاجر اس وقت ہوگے کہ جب تم گناہوں کو پوری طرح سے چھوڑو۔ یہ مہاجرین کو ابھارنے کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں باوجود کہ ان کے اوپر ہجرت واجب ہو اور ان کو کہا جائے کہ سبحان اللہ آپ تو اعلیٰ درجے کے مہاجر ہیں اس لیے کہ آپ نے گناہ چھوڑ دی۔ جو ہجرت کا اصلی مفہوم تھا اس پر عمل بھی نہیں کیا ہے، لیکن ان کو اعلیٰ درجے کا مہاجر قرار دے دیا جائے۔ اب آپ تقابل کریں دو آدمی کا، ایک آدمی وہ ہے جس نے جسمانی ہجرت بھی کی، یعنی گھر بار کو چھوڑ دیا اور گناہوں کو بھی چھوڑ دیا، دونوں کام کیے۔ نمبر ایک، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور وہاں رہتے ہوئے نیک اعمال کر رہا ہے، گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، اس کے اندر دو خوبیاں ہو گئی۔ اور ایک ہم ہیں، ہم نے ہجرت نہیں کی لیکن ہم گناہ چھوڑ رہے ہیں، ہمارے اندر ایک خوبی ہوئی۔ تو دو خوبیوں والے سے اعلیٰ اور افضل ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں اس سے اور اعلیٰ افضل ہو سکتے ہیں جس کے اندر یہ ایک خوبی بھی نہ ہو، جس نے نہ جسمانی ہجرت کی یعنی نہ گھر بار چھوڑا نہ گناہوں کو چھوڑا، اس سے ہم افضل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جس نے گھر بار نہیں چھوڑا ہے صرف گناہوں کو چھوڑا ہے وہ اس سے اعلیٰ اور افضل ہو گیا جس نے گھر بار بھی چھوڑا ہے اور گناہوں کو بھی چھوڑا۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کو ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے تم نے ہجرت کی ہے وہ یہ ہے کہ تم دین اسلام پر پوری طرح چلو، نیک اعمال کرو اور برے اعمال کو چھوڑو، ذرا برابر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہجرت اور نصرت کا معنی ہے۔ تو اس تقریر سے بخوبی واضح ہو جائے گا کہ ہجرت کیا چیز ہے اور نصرت کیا چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی باتیں، اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی اہم باتیں ہیں۔ ایک آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں یعنی بیجا تعویلات کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہمارے اوپر مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ آدمی بہتر ہے جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یا وہ آدمی بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے گا؟ اعملوا ما شئتم، جو جی چاہے کر لو، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کر لو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ سب جانتا ہے جو تم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت 25ویں پارے میں ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہماری آیتوں میں بیجا تعویلات کرتے ہیں، یلحدون، معنی کچھ کا کچھ کر دیتے، الفاظ کو نہیں بدلتے، معنی کو بدل دیتے۔ اس کے بارے میں یہ ہے الفوز الکبیر میں تحریف کی تعریف لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 22 پر، والتحریف المعنوی هو تعویل فاسد بحمل الآیت على غیر معناها بتعسف او انحراف عن سواء السبیل۔ تحریف معنوی یہ ہے کہ راہ حق سے انحراف کرتے ہوئے کسی آیت کی ایسی تفسیر و تشریح کرنا جو مراد خداوندی کے خلاف ہو، یعنی فاسد تعویل اور باطل تفسیر کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ تحریف کے معنی بدلنا، ایک ہے لفظ بدلنا اور ایک ہے معنی بدلنا۔
لفظ تو لوگ بدل نہیں پاتے، معنی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے والرابع کفر التاویل وهو ان يحمل كلام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على غیر محمله او على التقیۃ ومراعاة المصالح ونحو ذلك۔ اور کفر کی چوتھی قسم تعویل کا کفر ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اس کے غیر محمل پر یا تقیہ پر یا مراعات و مصالح وغیرہ پر محمول کرے۔ تعویل فاسد اور تعویل باطل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیصلۃ التفرقہ بین الاسلام والزندقہ اور الاقتصاد فی الاعتقاد میں امام بغوی نے آیت ان الذین کفروا سواء علیہم کی تفسیر میں نیز علم عقائد و کلام کی مستند کتب شرح مواقف و شرح مقاصد میں تفسیر سے لکھا ہے کہ تکذیب کی 4 صورتیں ہیں۔ تکذیب کے معنی جھٹلانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی 4 صورتیں ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1، کوئی شخص صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ہی تسلیم نہ کرے، رسول ہی نہ مانے، تو یہ جھٹلانا ہے، جیسے بت پرست اور یہود و نصارہ۔ نمبر 2، رسول تسلیم کرنے کے باوجود آپ کے کسی قول کو صراحتاً غلط یا جھوٹ قرار دے، یعنی آپ کی بعض ہدایات مانے اور بعض کی تکذیب کرے۔ آپ کو رسول مانے لیکن کچھ باتوں کو مانے اور کچھ باتوں کو نہ مانے، انکار کر دے، یہ دوسری قسم ہے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قطعی الثبوت قول یا فعل کو یہ کہہ کر رد کر دے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل نہیں ہے۔ آپ کی کوئی بات یا کوئی آپ کا عمل جو بالکل پکی سندوں کے ساتھ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اس کے بارے میں کہہ دے کہ یہ آپ کا قول یا آپ کا فعل نہیں ہے، جبکہ پکی دلیلوں کے ذریعے وہ بات پکی سندوں سے ثابت ہے تواتر کے ساتھ۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو تسلیم کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی قطعی تصریحات کے خلاف اس کے مفہوم کی خود ساختہ تعویل پر عمل کرے۔ یہ باتیں ایک جگہ جمع کی گئی ہیں جواہر الفقہ میں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 اور 63۔ یہ چوتھی صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو تسلیم کرتے ہوئے، یعنی مانے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کو ماننے کے بعد قرآن و حدیث کی قطعی تصریحات کے خلاف اس کے مفہوم کی خود ساختہ، یعنی اپنی جانب سے خود ساختہ تعویل پر عمل کرے، اپنی جانب سے اس کا معنی بیان کرے۔ جیسے کہ ابھی میں نے ہجرت اور نصرت کا معنی بتایا کہ ہجرت اور نصرت کا معنی کچھ اور ہے، لیکن ہجرت اور نصرت کا معنی کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چوتھی صورت ہے انکار کی، تکذیب کی، اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں الحاد اور زندقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی اسی آیت سے ثابت کیا گیا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا۔ یہ چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، مانتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں جو نبی نے، صحابہ نے، شراح حدیث نے، بڑے بڑے علماء نے بیان کیا، وہ مطلب نہیں، بلکہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو آیت غزوہ تبوک کے لیے نازل ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اذ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تغفروا یعذبکم عذابا الیما۔ یہ غزوہ تبوک کے لیے آیت نازل ہوئی۔ تبوک مدینہ سے 1000 کلومیٹر پر ایک جگہ کا نام ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں سب سے بڑی جنگ تبوک میں ہوئی تھی، اس کے لیے آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے اللہ کے لیے لڑنا فرض عین ہو گیا،
آپ نے اعلان کیا اور سب لوگوں کے لیے نکلنا ضروری تھا، بس جن کو پہرے داری کے لیے رکھا یا کسی اور انتظام کے لیے رکھا ان کے علاوہ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن 3 لوگ غلطی سے رک گئے تھے تو ان پر آپ سخت ناراض ہوئے۔ ناراضگی کی وجہ سے ان کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کی ستونوں سے بندھوا لیا اور کہا کہ جب تک رسول پاک علیہ السلام معاف کر کے ہمیں نہیں کھولیں گے تب تک ہم اسی طرح بندھے رہیں گے۔ اس آیت کو لا کے یہاں فٹ کرتے ہیں جماعت کی اس کام پر، اور اس کام کو کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح فرض عین ہے جس طرح وہ نکلنا فرض عین تھا۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله۔ اس آیت کو بھی لا کے یہاں فٹ کرتے ہیں کہ جو نہیں نکلے گا اس کو اسی طرح سے سزا دی جائے گی، اسی طرح سے عذاب دیا جائے گا جس طرح سے اس آیت میں بیان ہو۔ بھائی آپ کا کام تو ابھی 96 سال پہلے شروع ہوا ہے، اس پر وہ آیت کیسے فٹ ہو گئی، اس آیت میں اس کا حکم کیسے دیا گیا ہے؟ اس آیت کو یہاں فٹ کرنا یہ تحریف معنوی ہے، یہ الحاد ہے، یہ زندقہ ہے، اس سے ایمان خراب ہو جائے گا، ایمان نہیں بچے گا۔ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے جو فضائل قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جو حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو لا کے یہاں اس جماعت کے کام پر فٹ کرنا یہ تحریف معنوی ہے، اس کا نام ہے الحاد، اس کا نام ہے زندقہ۔ منع کرنے کے بعد بھی جو اس سے باز نہ آئے گا اس کا ایمان بچ نہیں سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کو اپنا ایمان گنوانا ہو وہ جماعت میں چلا جائے، جس کو ایمان بچانا ہو وہاں سے نکل آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔